تمہارے اوپر قتال، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور در حقیقت وہی تمہارے لیے بہتر ہو یا خیر پر مبنی ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ثابت ہو، بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ شیطان موجود ہے اور یہ قیامت تک کوشش کرتا رہے گا انسانوں کو بہکانے کی۔ وہ وسوسوں کے ساتھ بھی ہے، ان کو دین سے دور کرنا، ان کے سوچ و افکار تبدیل کر کے، اور اسی طرح ظلم و جبر کے ساتھ اپنے شیطانوں کو حاوی کر کے۔ اور اس بات کی شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی ہے، اور بہت بڑی قسم اٹھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ، عزت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور اس گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی اور شافی بندوبست کیا ہے، انبیاء کی صورت میں، الہامی کتابوں کی صورت میں، اور احکامات کی صورت میں۔ یہ واحد قلعہ ہے اسلام کا، دین کا، جس میں رہ کر کے ہم اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ اس قلعے سے جیسے ہی نکلیں گے، ان احکامات کے ان بہترین چیزوں کو ہم خیر بات کہیں گے تو پھر کسی صورت کامیابی ممکن نہیں ہے، پھر شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے، یہ دنیا بھی مشکل ہو جائے گی اور آخرت میں سزائیں پھر منتظر ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم قتال ہے۔ اب یہ قتال فرض ہے اور ضروری ہے، اور اس کو قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور فرمایا اس کو جاری تم نے رکھنا ہے، نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم اس کو چھوڑ دو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ وہ ہمارا تو ماننا ہے نا، عزت ذلت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اس کو چھوڑو گے تو پھر تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ ہمارا تو ماننا ہے نا، اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے سارے مل کے بھی اس کو فائدہ، اور جس کو اللہ فائدہ پہنچانا چاہے سارے مل کے بھی اس کو نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذلت مسلط کر دی جائے گی تم پہ اگر تم اس بات کو چھوڑو گے تو۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس حد تک ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل ترین حالات کے اوپر بھی اس چیز کو جاری رکھا۔ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ اس حوالے سے، لیکن بالاختصار یہ چیزیں، آج کل کا منظرنامہ جو ہے وہ مزید یہ کھل کے بتا رہا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم اور آرڈر کی تعمیل کے اندر، وہ کس قدر ضروری ہے، وہ کس قدر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، مسجد کے اندر جو ہے نا وہ حبشی بچے تھے، وہ کھیل رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ تمہارا باپ بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام وہ تیر انداز تھے، تیر اندازی کو سیکھو، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کے اس کو بھلا دیا، ٹھیک ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سیکھنا اور یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، سورہ انفال ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس کے اندر آگے احکامات آ رہے ہیں، سورۃ توبہ ہے، سورۃ صف ہے، اور
اور دیگر یہ سارے احکامات سکھائے ہیں، اس کے بغیر بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک آدمی جس طرح وہ کہتے ہیں نا باندر کے ہاتھ میں آپ ماچس دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ جنگل کو آگ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ بہتر ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ماچس پہنچ بھی چکی ہے تو اس سے چھینی جائے۔ اس سے چھیننا یہ پورے علاقے اور پورے جنگل کے امن کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اس کے ہاتھ میں رہیں گی تو وہ یہ کرتا رہے گا۔ اس لیے اسلام اور ایمان، یہ جو مذہب دین اسلام ہے، یہ ایسا پرامن دین ہے، ایسا پرامن دین ہے کہ اس میں ایک کافر بھی رہ سکتا ہے، ایک کافر بھی، ایک قانون ہے، اصول ہے، اس کے تحت وہ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ شرارت کو اور شر پسندی کو چھوڑ دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ رہے گا، جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، اپنے مذہب پہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت دیں گے اچھے انداز میں، لیکن جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کافر ہیں اور دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، آپ ان کو ٹیکس دے دیں، آپ ان کو جزیہ دے دیں، آپ ان کے تلوے چاٹیں، آپ ان کو جتنا مرضی جو ہے نا وہ اعتماد دلا لیں کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم یہ، ہم فلاں، ہم فلاں، جب ان کو موقع ملے گا حضرت وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جس طرح اپنی استطاعت کے مطابق اپنا ڈیفنس کے طور پہ اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہو نا، اچھے سے اچھا ہو، ہے اس کے اندر کسی کے چور ڈکیٹ کے داخل ہونے کا رستہ نہ ہو، باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پرسکون بنانے کے لیے وہ ساری آسائشیں اس میں رکھتے ہیں، اور زندگی اور معاشرے کو امن، اس کے اندر امن بھرنے کے لیے یہ قتال ضروری ہے۔ اگر تم یہ نہیں رکھو گے اور اس کی تیاری نہیں کرو گے تو پھر یہ بختر بند گھر جو ہے نا تمہارے، اس سے بھی سکون خالی ہو جائے گا۔ اور آج کل کی مثال دیکھ لیں، وہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، وہ جس کو روشنیوں کا شہر کہا جا سکتا تھا، اور جس کو ریل پیل تھی اور ان کو اپنی ان چیزوں کے اوپر ناز تھا، آج وہاں بندہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جن کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی نا، انہوں نے کھجوریں کھا کے آلات حرب خریدے اور بنائے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ غالب ہوئے کہ نہیں ہوئے، آئے۔ لیکن آج کل کے دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کیا ذکر کیا تھا؟ تم بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر فخر کرو گے۔ آج ہم اس طرف چلے گئے، باقی ساری چیزوں کے اندر ہماری اکانومی، ہمارا پیسہ، ہمارا درہم، ہمارا دینار سب سے مضبوط ہے، لیکن دفاع ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، ہم نے تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا۔ اور یہ بات اکثر ہوتی رہتی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا نا، اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں تھا، ہم نہیں چل سکتے اس کے بغیر، اس لیے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا، یہ تم نے ہر صورت کرنی ہے۔ اور یہاں تو یہ بھی فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ ناگوار ہوگا، ناپسند ہوگا، بیوی بچے، مال جائیداد چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، ہجرتیں کرنا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو دے دینا، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بدر کے اندر کیا کیا ہے، اس کے بعد تبوک کے موقع پہ کیا کیا، جب پیش قدمی کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ اس کے اندر ناگواری ہوگی تمہیں، لیکن یہ دیکھو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اسی کے اندر تمہاری کیا ہو، اسی کے اندر خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز سے محبت کرو اور اسی میں تمہارے لیے کیا ہو، شر موجود ہو۔ تم نے محبت کی مال سے، تم نے محبت کی پیسے سے، تم نے محبت کی ان بڑی بڑی عمارتوں سے، تم نے محبت کی ان شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ، نتیجہ دیکھ لو آج ہی سامنے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے اور کام کی نہیں آئی ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ مزید یہ تاکید ارشاد فرما رہے، سنیں، فرمایا واللہ یعلم، پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آنا، نہیں 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 جی یہ ماحول فلاں ایسے ویسے ایسے ہو جائے گا، اتنی یقین دہانیاں ہیں ہمارے، اتنے معاہدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، جب کان پہ پڑتی ہے نا تو پھر سمجھ شریف آتی ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم، قرآن پڑھ لو، اس پہ یقین کر لو، اللہ نے تو پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بہت سیانے نہیں بننا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا، وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ فرض ہے نا، اس فرض کو فرض سمجھو اور یہ فرض ادا کرتے رہو۔ اور اس لیے محدثین اور مفسرین کو دیکھیں گے، شیخ محمد بن عبد السلام مڈوی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی تفسیر کے اندر بڑی مختصر اور بڑی جامع اور بڑی بہترین تفسیر کی ہے اس حوالے سے کہ جہاد کی صورتوں کے اندر یہ امت پر فرض ہے، اور آگے اس کی صورتیں ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ۔ جب کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی کے اوپر کافر حملہ آور ہو جائیں گے تو اس کے ہر بندے کے اوپر فرض
عین ہو جائے گا. ہر بندے کے لیے نکلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دوسرا ماڈل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پہ سارے نکلے ہوئے ہیں سوائے بچے اور عورتوں کو, سب کو, اور جو نہیں آئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علی اعلان کیا کہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس بندے نے حضرت یہ قابل غور چیز ہے, یہ قابل غور چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مرا کہ نہ اس نے کبھی جہاد کا سوچا نہ جہاد میں نکلا, میں نفاق کی موت مر سکتا ہے, یہ نفاق کی طرف جا سکتا ہے. یعنی ہر بندے کو یہ سوچ اور فکر دی گئی ہے آپ کے بغیر, مسلمانوں کے غلبے کے بغیر حضرت اس دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. یہ تھیوری اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس پہ تجربے آپ کر لیں, اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. آپ کسی کافر کو, کسی عیسائی کو, کسی یہودی کو, کسی ہندو کو بڑا بنا دیں اور کہیں کہ حضرت ہم سارے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, تمہیں لتر ماریں گے, تمہارے ساتھ وہ اشر کریں گے کہ تمہاری بوٹیاں اور پرخچے اڑائیں گے. ایک تم ہی ہو اور اسلام ہی ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے ایک مومن کی, کہ یہ مومن ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے, بچوں کا, بوڑھوں کا, مردوں کا, عورتوں کا, جتنے بھی قوانین ہیں ان کا خیال رکھتا ہے. یہ مومن ہے جو عہد کی پاسداری کرنے والا. کافر کے ہاں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تمہارے عہدوں کی پاسداری کرے گا, جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ تمہارے حکموں کو اور تمہاری ان چیزوں کو ماننے کی, تو یہ خام خیالی نکالنے کی ضرورت ہے. اس لیے ان چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. دوسری صورت کیا ہے؟ جب اسلام جزیرہ عرب کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر اسلام پھیل گیا, اب کیا تھا کہ ہر بندے کے اوپر صاف دے رہا, کوئی اپنا کام کر رہا ہے, کوئی کس کے کام ہے, کچھ دیگر یہ سارے کام ہے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی احکامات کے مطابق صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے عملی طور پہ اس پہ عمل کر کے دکھایا. ایک فوج کا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منظم شعبہ قائم کیا. اب وہ کیا ہے؟ پیش قدمی کر رہے ہیں, آگے نکل رہے ہیں اور اسلامی حدود کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو آج پھر سمجھ آ رہا ہے, آج پھر سمجھ آ رہا ہے کہ اس دفاع کے اوپر خرچ کرنا, ایک مضبوط فوج اور ایک مضبوط ادارہ, یہ کس قدر ضروری ہے. اس کے بغیر جو کچھ بھی ہے, جتنی مرضی ریل پہ رہے, آپ سونے کے گھر بنا لو اور سونے کے ساتھ اپنے گھروں کو بھر لو اور خزانے جمع کر لو, یہ تمہیں نہیں بچائیں گے. یہ تمہارے امن کی ضمانت نہیں ہے, یہ تمہاری سلامتی کی ضمانت نہیں ہے. تمہاری سلامتی اور امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طبقہ موجود ہو کہ جو تمہارے لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے وہ نکلتا رہے. ہاں وقت و ضرورت ہنگامی حالات ہوتے ہیں, تو اس صورت میں ہر ایک مرد جو ہے, جو بالغ ہے اور وہ لڑ سکتا ہے, تو اس کے اوپر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے. وگرنہ اگر امن کی حالت بھی ہو تو یہ پھر بھی فرض کفایہ ہے, پھر بھی فرض کفایہ ہے کہ ایک تنظیم, ایک جماعت, ایک یعنی وہ آج کے دور میں اور جناب عمر رضی اللہ عنہ جو ماڈل دیا, کافر بھی آج اس کو مان رہے ہیں, اور مسلمانوں میں ایک فوج کا ایک منظم نظام کہ جن کا خرچ, جن کا سارا چیز وہ بیت المال سے پورا ہوتا تھا, اور ان کا کام صرف کیا تھا کہ آپ نے اسلامی حدود کی حفاظت کرنی ہے اور اسلام کے غلبے کے لیے نکلنا ہے. تو اس لیے آج بھی بسا اوقات بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان چیزوں کو, اب وہ بھی دنیا پرستی ہے. اور دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ ہم آج عصبیت کے اندر, گروہوں کے اندر, وہ سیاسی چیزیں ہیں, وہ مذہبی چیزیں ہیں, ان کے اندر بٹ کے اس حد تک تقسیم ہو چکے ہیں کہ برے سے برا فیصلہ کر کے بھی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بہت اچھا یہ زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ ان یہ ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے, ان اختلافات میں پڑھنے سے اور ان ساری چیزوں کے پڑھنے سے. اور جو اسلام نے ایک بہترین نظام دیا ہے اس کو قائم رکھنا یہ ازحد ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنا, اور اس حد تک مضبوط کرنا کہ تمہیں دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ پیش قدمی کرنے کی صورت میں اس حالت میں تمہیں کھڑنا ہونا چاہیے. جب تم یہ کرو گے تو پھر کیا ہے, تم بھی امن کے ساتھ رہو گے اور دنیا کے اندر بھی کیا ہو جائے گا, امن ہو جائے گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, وہ تو پورا امن ہے ہی نہیں, ان نے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے, پھر تمہارا یہ جو امن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ بڑی جتنی بھی آیات ہے نا, میں غور کر رہا تھا ان چیزوں پہ بھی, یہ ساری آیات کا خلاصہ ہے. اس میں ایک جتنے بھی اعتراضات کیے جا سکتے ہیں سب کا جواب اس آیت کے اندر دے دیا گیا, اور ایک خلاصے کے طور پہ ذکر کر دیا گیا. پہلے اللہ فرماتے ہیں فرض ہے, ناپسند ہے جی, وہ ہو سکتا ہے جو ناپسند ہو اس میں ہی تمہارے لیے خیر ہو, ہمیں تو فلاں چیزیں اور اس طرح کا لائف سٹائل پسند ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے. یہ سارا منظرنامہ ذہن میں رکھیں تو یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد فرمایا پھر بھی اگر کسی چیز کا اطمینان کسی شخص کا نہیں ہوتا تو اللہ فرما رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ جانتا ہے بہتر, ہمارے پاس علم نہیں ہے, تو تمہارے رب کا یہ حکم ہے, تب ہی مان لو. جب اس کو مان لو گے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اور جتنے بھی مسلمان
لشکر ہے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اللہ ان کے قدموں کو مضبوط کرے، اور ہمیں جو ہے وہ امن کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے جو ہمارا حق بنتا ہے، ایک تقاضا ہے، اللہ ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔